السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، آج آپ نے تھمبنیل میں دیکھا کہ انتہائی اہم ٹاپک پر آپ کے سامنے ہم بات کریں گے، اور جو خاص طور سے ہماری جو نیو جنریشن ہے، داڑھی کے معاملے میں بہت سارے اشکالات ان کے ذہن میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان اشکالات کو بھی ختم کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کریں گے۔ داڑھی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کٹوانا جائز ہے، کٹوا سکتے ہیں تو کتنی کٹوانا جائز ہے، انشاءاللہ یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھے دوستو بزرگوں کہ داڑھی جو ہے یہ داڑھی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جتنے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، سب کی داڑھیاں تھیں۔ پہلی بات، مسلمانوں کا قومی شعار ہے، مسلمانوں کا قومی شعار خاص علامت بولا جاتا ہے، مسلمان کسی بھی قوم کی علامت، یہ داڑھی مسلمانوں کا قومی شعار ہے، اور مردوں کی زینت ہے، مردوں کی زینت ہے، مردوں کی طبعی چیزوں میں سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ دوستو بزرگوں کہ داڑھی بڑھانے کا خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے۔ کئی ایسی روایتیں موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو کترنے کا اور داڑھیوں کو بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ کہیں پر آپ نے فرمایا اوف اللحا، کہیں پر آپ نے فرمایا ارخ اللحا، کئی الفاظ الگ الگ مختلف روایتوں میں ملتے ہیں۔ داڑھیوں کو چھوڑ دو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ جاوے تو یہ امر کا صیغہ ہے، چاہے اللہ کا حکم ہو کہ حدیث میں ہو کہ قرآن میں ہو، تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا داڑھی بڑھاؤ تو گویا داڑھی بڑھانا واجب ہے، الا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے معاملے میں کوئی قرینہ ایسا موجود ہو کہ بھئی وہاں وہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب یا اباحت وغیرہ کے لیے ہو تو الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال کہ یہ مستقل فقہ کا اور یعنی حدیث کا ایک نکتہ ہے، وہ ایک موضوع الگ ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، ایک بات۔ تیسری بات، جتنے ائمہ گزرے ہیں، ائمہ اربعہ، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، یا امام احمد بن حنبل ہو، رحمہم اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان چاروں اماموں میں سے کسی بھی امام کے نزدیک داڑھی کاٹنا ایک مشت سے کم جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، بہت سے لوگ کہہ دیتے کہ حنبلی لوگوں کے یہاں اس طرح ہے، امام مالک کے یہاں اس طرح ہے۔ نہیں بھائی، بہت سارے لوگ تو شافعی جو علماء ہیں، مصری علماء ہیں، ان کو دیکھ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھئی جب وہ نہیں رکھتے مطلب یہ کہ اس میں گنجائش ہے۔ بالکل گنجائش نہیں ہے۔ چاروں اماموں میں سے کسی بھی امام کے نزدیک باقاعدہ اس بارے میں علماء کی کتابیں موجود ہیں، موٹی موٹی علماء نے کتابیں لکھی ہیں جن میں سمجھایا گیا ہے کہ بھئی داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے، ایک مشت سے کم جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آج کے زمانے میں آپ دیکھو بہت سارے ایکٹرز کرکٹرز داڑھیاں بڑھا رہے ہیں، ان کو پتہ چلا ہے، احساس ہے اس بات کا کہ اس پتلی چمڑی پر، نازک چمڑی پر اس طرح چلا دینا کیسی عجیب حرکت ہے۔ بہت ساری بیکٹیریاز، بہت ساری بیماریاں، منہ کا کینسر اور وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے یہ داڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبعی طور پر یہ داڑھی اگائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی زینت بنایا ہے اس کو۔ دوستو بزرگوں، اگر داڑھی کٹانا خوبصورتی کا باعث ہوتا تو سب سے خوبصورت چہرہ انسانوں میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی تھی، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ اور عجیب بات یہ ہے، علماء نے لکھا ہے دوستو بزرگوں کہ انسان اگر داڑھی کاٹتا ہے نا، مرد اگر داڑھی کاٹتا ہے تو وہ بیک وقت 10 گناہوں کا گویا ارتکاب کرتا ہے۔ 10 گناہوں کا مجموعہ ہے بڑے بڑے داڑھی کٹانا۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے ایسے 10 گناہ ہیں جو داڑھی کاٹنے والا ان 10 گناہوں کو کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی بڑھانے سے کیا ہوتا ہے، بہت سارے داڑھی والوں کو تو ہم نے دیکھا وہ گناہ کرتے ہیں۔ ارے بھائی، داڑھی رکھنا مستقل الگ عبادت ہے، سنت ہے، اور ایک اس کا درجہ ہے، مقام ہے۔ اگر وہ داڑھی رکھ کے گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کا اپنا میٹر ہے، اس کے نام عمل میں جائے گا وہ۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بھئی داڑھی اگر گناہ ہو رہا ہے تو داڑھی مت رکھو، یہ تو غلط بات ہے۔ اس لیے داڑھی بھی رکھنا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ مطلب وہ 10 گناہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلی تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہے اس میں۔ اگر داڑھی کوئی کٹاتا ہے، ایک مشت سے کم رکھتا ہے، یہ جو ایک مشت ہے اس کا اندازہ اس طرح کرنا ہے کہ ہمارے یہ جو داڑھی جہاں ختم ہوگی، یعنی جہاں پر یہ ہماری تھوڑی ہے، وہاں سے اس طریقے سے ہم اس طرح مشت پکڑیں گے۔ اب یہ دیکھیے میری ایک مشت سے زیادہ داڑھی ہے، تھوڑے سے بال نکل رہے ہیں، اگر زیادہ بال نکلیں، بہت زیادہ بڑی داڑھی ہو، مان لو نیچے تک آ رہی ہو،
تو پھر انسان اس میں بھی بھدا دکھے گا، تو نیچے سے کٹوانا یعنی ایک مشت سے نیچے کٹوانا جائز ہے، ایک مشت سے کم کٹوانا جائز نہیں ہے۔ خیر، سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت۔ دوسرا گناہ کیا ہے داڑھی کٹانے کا؟ انبیاء علیہ السلام کی سنت کی مخالفت۔ نمبر 3، امور فطرت کی مخالفت۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر مرد کو داڑھی دی ہے تو اس کو کٹانا امور فطرت کی مخالفت ہو گئی۔ نمبر 4، یہ گناہ جو ہے نا علانیہ ہوتا ہے، داڑھی کٹا کر انسان منہ چھپا کے نہیں گھومتا، سب کے سامنے گھومے گا، اور گناہ کی تشہیر خود مستقل گناہ ہے۔ کسی گناہ کا دوسرے کے سامنے اعلان کرنا، داڑھی کٹا کر دوسروں کے سامنے گھومیں گے تو ظاہر سی بات ہے گناہ کا اعلان ہو رہا ہے، گناہ کی تشہیر ہو رہی ہے، اور گناہ کی تشہیر بھی مستقل گناہ ہے۔ 5واں گناہ، اللہ کی بنائی ہوئی صورت، اللہ کے بنائے ہوئے چہرے کو بگاڑنا لازم آ رہا ہے داڑھی کٹا کر۔ 6واں گناہ، کافروں سے مشابہت ہو رہی ہے اس کے اندر۔ 7واں گناہ، خواتین کے ساتھ اس میں تشبہ ہے، خواتین کی داڑھی نہیں ہوتی، یہ داڑھی کٹا کر مرد گویا عورتوں جیسا بننا چاہتا ہے۔ 8واں گناہ اس میں ہجڑوں کی مشابہت، جو مخنث لوگ ہوتے ہیں ان کی داڑیاں نہیں آتی تو گویا ان کی مشابہت کر رہا ہے یہ داڑھی کٹوا کر۔ اور نمبر 9، گناہ کا تسلسل اور استمرار۔ انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے اس کو اس وقت وہ گناہ گار ہوتا ہے، بعد میں تو گناہ نہیں ہوتا ہے نا اس کا، لیکن داڑھی کٹانا ایسا گناہ ہے کہ انسان مسلسل 24 گھنٹے گناہ گار ہوتا ہے، 24 گھنٹے مستقل گناہ گار، اس کے نام اعمال میں گناہ چلتا رہتا ہے، میٹر گناہ کا چلتا رہتا ہے۔ اور 10واں گناہ یہ ہے کہ اسلامی اور دینی شعائر کی خلاف ورزی ہے اس میں، مسلمانوں کا شعار ہے داڑھی، جیسا کہ ہم نے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال اس سے یہ جو بہت بڑی نیکی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم سنت ہے، اس پر ہمیں چلائے اور ہمیں استقامت دے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو دل و جان سے اپنی زندگیوں میں اپنانے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔